اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا درس 3 موضوعات پر مشتمل ہے، اور پہلا اس میں سے یہ ہے کہ انسان کی روش سے اس کے عقیدے یعنی نظریہ زندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نیا سبق سنیں گے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ مسلمانوں، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق جو ہے سورہ توبہ کا آیت نمبر 64 سے شروع ہو رہا ہے۔ یحذر المنافقون، یہ منافق جو ہیں آپ سے ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم، کہ مسلمانوں پہ کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے تنبئہم بما فی قلوبہم، جو انہیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو نفاق ان کے دلوں میں ہے وہ اس صورت میں بتا دیے۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ سامعین کرام، یہاں تھوڑا سا یعنی اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ بظاہر یہ مسلمان لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ منافق لوگ مدینے میں موجود تھے، اور وہ لوگ جو ظاہری طور پہ وہ ایمان قبول تو کر چکے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حج کو یہ جہاد
غزوات پہ بھی جاتے تھے اور تمام کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ ظاہر ہے مسلمانوں جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ سارے کام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض تھا نفاق کا۔ نفاق کا مطلب سامعین کرام آپ کو معلوم ہے کہ زبان سے آپ کچھ کہیں، دل میں آپ کے کچھ ہو۔ تو یہ لوگ زبان سے تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، اور یہ بدستور پرانے خیالات کے لوگ تھے۔ اور اب ظاہر ہے یہ جو ہم آیت پڑھی ہے یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ان کا سارا کچا چھٹا بیان ہو جائے۔ اور ویسے مسلمانوں سے یہ مذاق بھی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ بھئی مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے یا باہر نکلتے یا کہیں تشریف لے جاتے تو یہ کہتے کہ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، دیکھو یہ شام اور روم کا فاتح چلا آ رہا ہے، یعنی مذاق کے طور پہ۔ ظاہر ہے اس وقت حالات تو ایسے نہیں تھے، لیکن وہ مذاق کے طور پہ ایسا کہتے تھے۔ تو اور بھی وہ مذاق کرتے تھے اور ٹھٹا اڑاتے تھے دین کے احکامات کا۔ اور یہاں جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے یحذر المنافقون، کہ منافق ڈرتے ہیں۔ یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ زندگی، یعنی یہ 9 ہجری کی یہ آیات ہیں، تو 8 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گزار چکے تھے، اور وہ دین کی حقانیت اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کی باتیں کرتے تھے یہ سب وہ لوگ سنتے تھے، یعنی باطن کی باتیں جو بتاتے تھے، غیب کی باتیں جو بتاتے تھے یا ایسا، یہ سب ان کے سامنے ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ غزوہ احد ہو چکی تھی، غزوہ بدر ہو چکا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کے سامنے تھیں، اور بھی مطلب کافی ایسے واقعات تھے۔ تو یہ یعنی ان کا یقین تو یہ تھا کہ بھئی کچھ بات تو ہے ایسی جو یہ نبی جو ہے غیب کی باتیں بتا رہا ہے، تو اس لحاظ سے یحذر المنافقون کی آیت یہ نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے دیکھو استہزئوا، مذاق کرتے رہو تم، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارا پول کھولنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، کیا پوچھیں کہ بھئی تم دیکھو تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، کہ بھئی ہم تو شغل کرتے تھے اور دل لگی کرتے تھے، یعنی ایسی باتیں جو ہیں یہ ہم مذاق کے طور پہ کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو کہہ دیجئے قل اب اللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول کی باتوں پر تم ہنستے ہو؟ یعنی یہ مذاق اڑانے کے قابل تو نہیں ہے، اور یہ مذاق تو نہیں ہے جو تم اس دین کا مذاق اڑا رہے ہو یا دین کے احکامات کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ سامعین کرام، ہم اگر اس آیت سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ ہے کہ آج دیکھیں کہ دین، یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دینی احکامات کا ہم اپنے اعمال سے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دین، یعنی دیکھیں ایک عملی گواہی ہوتی ہے اور ایک قولی ہوتی ہے۔ تو قول سے تو ہم بھی انہی کی طرح جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ سارا کچھ نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا اعمال، ایک صاف بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ زیادہ مطلب آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، ہمارا چونکہ مقصود و محبوب و معبود دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مقصود، محبوب، مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہمارے آباء و اجداد جس طرح زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے
اور جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے ہم اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ بالکل واضح طور پہ کہہ دوں کہ یہ طرز عمل کہ آپ زبان سے تو کلمہ لا الہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں یا اپنے عمل سے دین کا استہزاء اڑاتے ہیں۔ یہ سامعین کرام تھوڑا سا آپ سوچ لیں، اس میں زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اگر ہم دین کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے اور ان کی دعوت کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم نے اپنا رخ دنیا اور ما فیہا کی طرف پھیرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب مذاق جو اڑاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے سامعین کرام۔ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تعتذروا، تم معذرت مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے انکار کر دیا ہے ایمان لانے کے بعد۔ کس چیز سے؟ یعنی تم نے اقرار تو کر لیا ہے کہ میں اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ تو اب تم یعنی معذرتیں مت پیش کرو، لا تعتذروا، معذرتیں مت پیش کرو، اپنی صفائیاں مت پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کر دیں، معاف کر دیں ایک تم میں سے ایک ٹولی کو، یعنی ان کی وہ توبہ کر لیں اور صحیح مومن ہو جائیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جنہوں نے توبہ نہ کی اور اپنی اصلاح نہ کی تو پھر تو کیا ہوگا، نعذب طائفتم، ہم پھر دوسری ٹولی کو جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے ان کو ہم عذاب دیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ یعنی مجرموں کو اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کی ٹولی میں کلمہ کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے طریقوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو میں ضرور عذاب دوں گا، نعذب، میں عذاب دوں گا۔ یعنی جنہوں نے توبہ نہ کی۔ سامعین کرام، اس تمام گفتگو کا اگر میں خلاصہ نکالوں تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو حق معلوم ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں غلط راستے پر ہوں، میں غلطی پر ہوں، تو اب لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے غلط طرز عمل سے تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ ہی کی طرف رخ پھیر لے۔ اگر نہیں پھیرے گا تو یہ اس کی یعنی اپنے لیے عذاب کا دروازہ کھول دے گا۔ وہ جو مجرم ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، یعنی ان کو بدلہ دیں گے۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اس آیت میں سامعین کرام منافقوں کا طرز عمل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، منافقوں کا طرز عمل۔ اور یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو اصل اہمیت ہوتی ہے وہ طرز عمل کی ہوتی ہے۔ طرز عمل اگر ہمارا ایسا ہے، یعنی جس طرح ہمارا طرز عمل ہوگا وہی طرز عمل ہمارے عقیدے کی گواہی دے گا یا شہادت دے گا۔ اب منافقوں کا جو طرز عمل ہے وہ ان کے عقیدے کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ بھئی منافقوں کی باتیں جو ہیں یا جو ان کا طرز عمل ہے، یہ میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے۔ ایمان باللہ، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میرا تو اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اس کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ تو سامعین کرام، بنیادی طور پہ عمل
شہادت پیش کرتا ہے ایمان کی اور یقین کی. اگر ایمان اور یقین کامل نہیں ہے تو پھر جو ہے پھر تو جس طرح کا آپ کا عمل ہوگا تو اسی طرح کا وہ عقیدہ ہوگا. یہاں منافقوں کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ تو منافقوں کی روش اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لیکن اب ان کی روش سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منافق ہیں. کیا اس کی علامات ہیں، کیا روش ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ بعضهم من بعض ہیں. منافقون اور منافق مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، رلے ملے ہیں، یعنی ان کی باتیں ایک سی ہوتی ہیں. ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ ایک سا ہوتا ہے، جو کہ غلط ہوتا ہے. تو عمل کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمنکر، وہ امر کرتے ہیں نامناسب باتوں کا، یعنی بری باتیں خود بھی کرتے ہیں، برے اعمال خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ان اعمال کی دعوت دیتے ہیں، یعنی پرچار کرتے ہیں. یأمرون پرچار کرتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں، یعنی یہ ان کا طرز عمل ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ سے. اب سامعین اکرام کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب آپ دیکھ لیں، آج برائی کا پرچار کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، جس مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک محکمے میں رشوت کا چال چلن ہے، وہاں ایماندار آدمی رہ ہی نہیں سکتا اپنی سیٹ پہ. یہ تمام ڈپارٹمنٹ والے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے. تو یہ پرچار کرنے والے ہیں کہ بھئی کماؤ غلط طریقے سے، رشوت لو، حرام کھاؤ غلط طریقے سے. یأمرون بالمنکر پرچار کرتے ہیں برائی کا اور نیکی سے روکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی، کہ وہ ڈپارٹمنٹ والے جہاں رشوت ستانی عام ہے وہاں نیک افسر چل ہی نہیں سکتا. برائی کا پرچار کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ منافقوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ کنجوس ہوتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں خرچ، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ نہیں کرتے، بخیل ہوتے ہیں. یقبضون ایدیہم. اب کیا؟ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب. یعنی اللہ تعالیٰ حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہ کیا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو دار السلام کی طرف بلاتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا، نہ مانا، اور اپنا رخ جو ہے دنیا کی طرف کر لیا، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب. اب نتیجہ کیا ہے؟ فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے بلا دیا. یعنی یہ دنیا کے اندھیروں میں اب بھٹکتے پھریں گے. ان کا مقدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ نور ہدایت سے چونکہ انہوں نے منہ موڑ لیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اب محروم رہیں گے. فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کی رحمت تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں کے قریب ہوتی ہے. جب قریب ہوتی ہے تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے سائے تلے ہوتا ہے. لیکن جب منافق ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیتا ہے. یہ خود اللہ کو بھلانے کی یعنی ایک نتیجہ یہ ہے، لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بھلا دیتا ہے. جیسے کہ آج سامعین اکرام مسلمان قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہے. اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہیں اس سے، اللہ نے بھلا دیا ہے. ان کے ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں. اب کیا ہے؟ صرف پریشانیاں ہیں اور فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں. آپ دیکھ لیں
بیماریاں ہیں، بیماریاں دیکھیں، بیماری جو ہے یہ بھی بعض اوقات جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک کوڑا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی کا سبب بھی ہوتی ہے بسا اوقات، کہ آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو آپ پھر اس کی فکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، یعنی اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، معبود و مقصود و مطلوب تسلیم نہ کیا، اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو کلیتاً بھلا دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا۔ ایک حدیث کا میں ٹکڑا سنا رہا ہوں، ابھی وقت اتنا نہیں ہے۔ لا یبال اللہ بأی واد ہلک، اللہ تعالیٰ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوتا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق جو ہیں یہی فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں۔ اچھا، اب میرے خیال سے دوسری وہ نہیں ہو سکتی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اب سبق میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم کانوا مجرمین المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیجیے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ مسلمانوں پر کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے، یا ترجمہ اس طرح کریں گے ان تنزل علیہم، کہ نازل ہو جائے۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ان تنزل، کہ نازل ہو جائے، علیہم، مسلمانوں پر، سورۃ، ایک ایسی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو مسلمانوں کو خبر دے دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا،
آپ کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ یہ کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو شغل کر رہے تھے اور کھیل کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، آپ ان سے کہیے کہ کیا اللہ اور اس کے احکامات اور اس کے رسول سے کنتم تستہزئون، تم لوگ مذاق کر رہے تھے، ہنسی اڑا رہے تھے۔ لا تعتذروا، اب معذرت مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسری ٹولی کو ہم عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، رلے ملے ہیں، ان کا عقیدہ ایک سا ہے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ حکم دیتے ہیں منکر کا، یعنی برائی کا پرچار کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیل ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا، پس ان کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ The hypocrites worry lest a chapter may be revealed about them, informing them of what is in their hearts. Say, go on mocking, God will bring out what you fear. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ If you ask them, they will say, we were just joking and playing. Say, were you making jokes about God, His revelations, and His messenger? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم
منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Do not apologize. You have disbelieved after your belief. If we pardon some of you, we will punish others, because they are guilty. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. The hypocrite men and hypocrite women are of one another. They advocate evil and prohibit righteousness and withhold their hands. They forgot God, so he forgot them. The hypocrites are the sinners. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.